اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 8واں درس ہے۔ گزشتہ دروس میں سے 2 دروس میں عرض کیا تھا جزیرہ عرب کے حالات اور احوال۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، تو ان جزیرہ عرب کے لوگوں کے احوال کچھ اس قدر تھے کہ جس میں وہ اپنے آپ سے کسی اور کو فوقیت نہیں دیتے تھے، یعنی شرف کا بڑا تقاضا تھا ان کا، اپنے بڑے پن ہونے کا، اور کچھ قبیلے میں یہ اچھی عادت بھی سمجھی جاتی تھی۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے کرتا ہوں۔ تو کچھ مبشرات کا تذکرہ ہوا، کچھ مؤشرات کا تذکرہ ہوا۔ مبشرات کہتے ہیں خوشخبریاں، مؤشرات کہتے ہیں کہ کچھ اشارے، کچھ کنائے۔ ان کنائیوں اور اشاروں سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تذکرے شروع ہو گئے، اور جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، قرآن اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وُضِعَ لِلنَّاسِ، وہ جو پہلا گھر بنایا ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ اور جس ہستی کو اللہ نے اس سرزمین پہ پیدا کیا اس کے لیے فرمایا کافۃ للناس، اور جو اس پیغمبر کو دستور اور نظام کے لیے، نصاب کے لیے جو کتاب دی، اس کتاب کو کہا ھدی للناس، اور جو جماعت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار ہوئی اس کو کہا اخرجت للناس، کعبہ للناس، نبی للناس، قرآن مجید للناس۔ پھر جس دھرتی پر، جس سرزمین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے، اس کے دونوں سائڈوں پہ سپر پاور سمجھی جانے والی 2 سلطنتیں تھیں، لیکن وہ ایک دائیں طرف تھی، ایک بائیں طرف تھی۔ اللہ نے اس خطے کو ان کے تسلط سے، ان کے اثر سے، ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ 1998 میں ایٹمی دھماکہ ہوا تھا آپ کے ملک کا۔ جب وہ دھماکہ ہوا تو سائنسدانوں نے اپنی فکر سے اس کو سوچا، سیاست والوں نے اپنی سوچ سے اس کا جائزہ لیا اور اس پر تبصرہ کیا، اقتصادی لوگوں نے اس پہ ضرب اور تقسیم اپنے لیول کی، عوام الناس نے بھی اس پہ اپنے تبصرے کیے۔ لیکن ایک قرآن کا طالب، حدیث کا طالب اس پہ غور و فکر کرتا ہے کہ جس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے اسی سال فیل والوں کا واقعہ پیش آیا، اور اس فیل والوں کے نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ نے پرندے بھیجے۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کہ ان پر پرندے بھیجے، غول در غول بھیجے، اور ان کے منہ میں، چونچ میں اور ان کے پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا۔ سجیل، یہ کنگر، یہ پتھر دنیا کا نہیں تھا، جہنم کا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ ایٹمی نمونہ پیش کر رہا ہے۔
ملک ایٹمی پاور بن جاتا ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہاتھی والوں کو تباہ کیا گیا تو اللہ کا ایٹمی نظام تھا. اس سے پہلے اللہ نے 20 قوموں کو ہلاک کیا، پانی کے ذریعے ہلاک کیا، ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، بجلی کی کڑک کی آواز سے ہلاک کیا، فرعون کو سمندر میں غرق کر کے ہلاک کیا. ہلاکت کے پہلے بھی تو واقعے رونما ہو رہے تھے، لیکن جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اسی سال اللہ نے ایٹمی نمونہ پیش کر دیا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہونے لگی تو اللہ رب العزت نے اس وقت آسمانی میزائل دنیا میں رونما کیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اللہ نے وہ میزائل تیار کیے، ان میزائل کا نام ہے شہاب ثاقب. نجومی پریشان بیٹھے ہیں، جنات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آؤ خبریں دو، تمہاری کوئی ایک خبر سنی ہوئی آسمانی خبر ہم اس کے ساتھ کچھ جھوٹ موٹ ملا کے عوام کو پیش کریں گے، اپنی قوم کو بتائیں گے. وہ کہتی ہیں ہم کیسے بتائیں، ہمارے ٹھکانے جہاں ہم بیٹھا کرتے تھے وہاں تو پہرے لگا دیے، اگر ہم وہاں پہنچتے ہیں تو شہاب الرصدا وہ ہمارا پیچھا کرتے ہیں. آپ نے آسمانوں پہ دیکھا ہوگا کبھی ایک انگارہ ٹائپ کا، وہ میزائل ہے. میں جو بات جس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ نے ایٹمی نمونہ پیش کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی نبوت کے زمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میزائل کا انتظام کیا اور فرمایا اس نبی کی آمد کے لیے بھی ان کی ضرورت ہے، میرے نبی کی نبوت کے تحفظ کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. اگر اس حدیث پہ بھی اعتماد کر لیا جائے، اطلب العلم بالسین، علم کی تلاش کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس حدیث کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے، اس حدیث کے بارے میں علماء نے لکھا ہے ھذا حدیث متن مشہور. اس وجہ سے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، فرما سکتے تھے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں مکہ جانا پڑے چاہے تمہیں مدینہ جانا پڑے. یہ چین کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ چیزیں عجم کی ایجاد ہیں. یہ کن کی ایجاد ہیں؟ عجم کی ایجاد ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود بھی اہتمام فرمایا. اور کیوں نہ فرماتے؟ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اپنی پاور کو شو بھی کرو اور پاور کو سٹاک بھی کرو. جب ضرورت ہے تو اس کو دکھا سکو، لوگوں سے منوا سکو. آج اسی لیے مسلمان پریشان ہے کہ انسان نے اپنی طاقت اور پاور کا صحیح استعمال نہیں کیا، شو نہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ولادت قریب آنے لگی تو اللہ نے اپنا انوکھا انداز پیش کیا. اچھا پھر آگے دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے. پھر حضرت یعقوب کی اولاد میں قرآن بتاتا ہے وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد اللہ نے یعقوب پوتے کی بھی بشارت دی. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اسحاق علیہ السلام کی اور 7 پوتے کی بھی بشارت دی یعقوب علیہ السلام کی. اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں اللہ نے 2 چیزیں رکھ دی. اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اس یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے نبوت کو بھی رکھا، بادشاہت کو بھی رکھا. کچھ تذکرہ میں نے پیچھے کیا تھا
لیکن اس بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اس میں اللہ نے بادشاہی کو رکھ دیا، اور قریب کے زمانے میں ان کے تھوڑے فاصلے پہ عیس کی اولاد اسحاق کے پوتوں میں حضرت ذوالقرنین آئے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، پھر وہی کہتا ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، جس نے مشرق اور مغرب، طلوع اور غروب کی جگہ کا سفر کیا۔ یہ ذوالقرنین کس کی اولاد میں ہے؟ اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہے۔ ادھر دیکھو تو اسحاق علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی۔ اللہ نے یہاں اس سائڈ پہ، اس لائن پہ اللہ نے ہزاروں انبیاء بھیجے، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ایک نبی کا انتخاب کیا۔ حالانکہ یہ اسماعیل علیہ السلام بنائے کعبہ میں شریک ہیں، بیت اللہ کے بنانے میں شریک ہیں، ذبیح اللہ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، عرابی شخص آیا اور آ کر کہا یبن ذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے، میری بات سنیں، میرا معاملہ سنیں، اس پہ فیصلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اور اس کی گفتگو کے بعد وہ عرابی چلا گیا۔ تو پوچھے یا رسول اللہ یبن ذبیحین، دو ذبیحوں کے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام کا تو پتہ ہے، لیکن دوسرا ذبیح کون ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ، میرا باپ عبداللہ بھی ذبیحوں میں سے۔ تو اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی، بڑی شان والا نبی، امام الانبیاء نبی، صاحب قرآن نبی، صاحب معراج نبی، حبیب اللہ نبی، رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدثر نبی، مزمل نبی، طٰہٰ نبی، یاسین نبی، محمد نبی، احمد نبی، عاقب نبی، حاشر نبی، ساقی کوثر نبی، شافی محشر نبی، لواء الحمد والے نبی، انسانوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، جنوں کے نبی، اللہ کے نبی۔ اس دے بعد کوئی نبی او دے بعد لگایا تالا، ایک نبی کا انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کی ذریت میں ولد اسماعیل میں پیدا کیا۔ پوری ولد اسماعیل میں اللہ نے ایک نبی پیش کیا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ نے زمین کی طرف توجہ کی، تو اس زمین کی طرف متوجہ ہونے کے بعد ولد اسماعیل کو پسند کیا۔ ولد اسماعیل میں کنانا کو پسند کیا، کنانا میں قریش کو پسند کیا، قریش میں ہاشم کو پسند کیا، ہاشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اور امام طبرانی نے مسند امام احمد بن حنبل میں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پوری زمین کو چھانا، پوری زمین کو چھاننے کے بعد وہ بنی ہاشم پہ آ کے رک گیا، بنی ہاشم پہ آ کے رک گیا، اور پھر بنی ہاشم میں اللہ نے عبداللہ کا انتخاب کیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عبداللہ کا نام رکھا گیا ہے، جس کو گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، یہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، 100 اونٹ ان کی دیت میں دیے، تو پھر 100 اونٹوں کا نام نکلا، تو یہ عبداللہ نام رکھا۔ یہ بھی اتفاقی نہیں ہے، ایک ترتیب سے ہے۔
اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے میرے نبی جب اپنے بابا کا تذکرہ کریں گے تو اس بابا کے نام میں کوئی شرک کی آمیزش بھی نظر نہ آئے یا شرک کی سمیل بھی محسوس نہ ہو. عبداللہ اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں میں سے یہ نام ہے، بقیہ جو ہیں نا وہ اس کے تابع ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے بعد جو تابوں میں سے اول ہے وہ رحمان ہے. اللہ نے اللہ کے نام میں رحمان، اللہ کے ذاتی نام کے بعد رحمان کا تذکرہ ہے. رحمان کو اولیت حاصل ہے. کیسے؟ قرآن کہتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کر کے سڈو یا رحمان کر کے سڈو. اللہ کے نام سے پکارو یا اللہ کی صفات رحمان کے ذریعے پکارو. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اور بھی اللہ کے بہت سارے نام ہیں، بے شمار نام ہیں، ان ناموں سے بھی پکار سکتے ہو. لیکن اللہ نے خود کتنی ناموں کا تذکرہ کیا؟ ایک ذاتی ایک صفاتی. تو رحمان اللہ نے عبداللہ کے لیے جس نام کا، اب عبداللہ کا وہ جو تذکرہ ہونا تھا ذبح ہونے والا وہ تو ہو گیا مکمل. اب سردار عبد المطلب کو شادی کی فکر لاحق ہو گئی. اور یہ بھی آپ پہلے سن چکے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی مولدہ بمکہ، مہجرہ بطیبہ وملکہ بالشام. میں نے ملک شام کا تذکرہ جان بوجھ کے پچھلے درسوں میں نہیں کیا، آج بھی نہیں کروں گا، وہ انشاءاللہ آگے اس کا سنیں گے تو پھر زیادہ آسان ہوگا. آپ نے مدینہ ہجرت کرنی ہے تو مدینہ سے بھی تو لنک جڑنا ہے نا، پہلے سے تعلق بنانا ہے نا. تو حضرت عبد المطلب کو شادی کی فکر لاحق ہو گئی عبداللہ کے لیے. تو عبداللہ کے لیے رشتے کا انتخاب کیا یثرب میں، مدینہ منورہ میں. بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھے. ابتدا میں یہیں بتا دیتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری والداؤں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کوئی ایسی ماں نہیں آئی جو عزت اور عفت کے معاملے میں اس پر کسی قسم کے کوئی داغ دھبے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں آیا. تو بنی زہرہ جو شرافت منصب میں ممتاز تھے، ان میں وہب ایک سردار تھا، عبد مناف کا بیٹا. اس کی بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے چچا وہیب کے ہاں تربیت پا رہی تھی، اس کے لیے نکاح کا میسج بھیجا عبد المطلب نے، پیغام بھیجا، قاصد بھیجا، اور ساتھ وہیب کی اپنی بیٹی حالہ اس کا بھی نکاح مانگا سردار عبد المطلب نے اپنے لیے. سردار عبد المطلب نے اپنے لیے. تو چنانچہ دونوں کا نکاح کی قبولیت ہو گئی، وہ رشتہ مان گئے، یہ یہاں سے چلے. سردار عبد المطلب بھی دولہا بن کے جا رہے ہیں، عبداللہ بھی دولہا بن کے جا رہے ہیں. یہ بارات چلی، باپ بیٹے کی بارات مدینہ بسکینہ کی طرف. راستے میں ایک یہودن جو تورات و انجیل سے واقف تھی، اس نے سردار کے اس بیٹے عبداللہ کو دیکھا تو قریب آئی. میں نے کیا کہا؟ جو تورات و انجیل پہلی کتب سماویہ سے واقف تھی، اس نے عبداللہ کو دیکھا تو عبداللہ کو دیکھ کے کہنے لگی 100 اونٹ کی پیشکش کرتی ہوں اگر آپ میرا دل خوش کر دیں. تو سردار نے کیا کہا؟ اما الحرام فالممات دونہ، اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل
فاستبینہ، جس حرام کام کی طرف تو دعوت دینا چاہتی ہے یہ محال ہے، اس کے بارے میں سوچ نہ۔ چل پڑے آگے، مدینہ پہنچ گئے، حالہ کا نکاح عبد المطلب سے ہو گیا اور عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ یہاں 3-4 دن ٹھہرے، آخر یہ مہینے کا سفر تھا، 2 مہینے کا سفر بھی ہوتا تھا، اس کا بھی پس منظر میں پچھلے درس میں بتا چکا ہوں۔ اب جب یہ ادھر رہے تو واپس آئے نا، تو اسی یہودن عورت سے گزر ہوا تو اس نے سردار کے اس بیٹے عبداللہ کو دیکھا، تو عبداللہ کو دیکھ کے بلایا کہ کہاں وقت گزارا ہے؟ انہوں نے کہا میری شادی ہوئی ہے وہب نامی شخص کی، سردار کی بیٹی سے، میں 3 دن وہاں رہا ہوں۔ تو وہ قریب آ کے کہتی میں کوئی عیاش اور فحاش نہیں ہوں، میں نے تیرے چہرے پہ ایک نور دیکھا تھا، ایک چمک دیکھی تھی، ایک روشنی دیکھی تھی، اور میں سمجھ گئی کہ یہ آخری نبی کی نبوت کی نشانی اور چمک اور نور ہے۔ میں نے کہا یہ میرے اندر منتقل ہو جائے، لیکن اس کا تو اللہ نے انتظام کہیں اور کیا ہوا تھا۔ یہ روایت بھی 4 طرق سے آئی ہے، دوسرا بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے سے گزرے، وہاں کنواں تھا، پانی لوگ بھر رہے تھے، بچیاں، لڑکیاں، عورتیں بھی تھیں، اور سردار کو بھی، اس سردار کے بیٹے عبداللہ کو بھی پیاس لگی تو وہ قریب گئے، تو وہاں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اس نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا عبداللہ ہے میرا نام۔ تو کہا عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ سردار عبد المطلب کے، کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اپنے بابا کو کل بھیج دینا، کل بھیج دینا۔ عورت کہنے لگی، بڑی خوبصورت تھی، سردار کی، وہ بھی سردار کی بیٹی تھی، اس نے کہا اپنے بابا کو بھیج دینا۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ میرے باپ کو جو بلانا چاہتی ہے تو شادی کرنا چاہتی ہے، وگرنہ میرے باپ سے اس کا کیا کام۔ تو اس نے یہ پیغام دیا، یہ واپس آئے، بابا سے بات کی، تو بابا نے جب اس نشانیاں بتائی تو انہوں نے کہا بیٹا سچ کہہ رہے ہو مذاق کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بابا بیٹا بھی باپ سے مذاق کر سکتا ہے؟ اس نے مجھے کہا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تیاری کر، میں تیار بیٹھا ہوں، اس نے بڑے بڑے رشتے ریجیکٹ کر دیے ہیں تو تجھے اس نے خود پیشکش کی ہے، چلو میں تیار ہوں۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ کو تیاری کرنے میں 3 دن لگ گئے۔ 3 دن کے بعد جب یہ وہاں پہنچے تو وہ بالا خانے پہ کھڑی ہوئی تھی، یہ سردار پہنچ گئے، وہ سردار، اور یہ سردار تو الحمدللہ وسیم قسیم جسیم کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ تو یہ سردار بھی گئے تو آپس میں بات ہوئی، بات چیت ہوتے ہوتے اس لڑکی کے باپ سردار نے کہا سردار معذرت، میری بیٹی نے انکار کر دیا ہے۔ سردار عبد المطلب چل کے گیا ہے، آپ خود سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انکار کر دے تو کیا بنتی ہے، کیا بیتتی ہے۔ نے کہا جی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بس میری بیٹی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ کی بیٹی نے بلایا تھا۔ تو اس کی بیٹی آ گئی، اس نے کہا عبداللہ آپ کی پہلے شادی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ انہوں نے کہا ان راتوں میں آپ ان کے پاس گئے ہیں؟ جی گیا ہوں۔ فرمایا جو آپ کی پیشانی پہ میں نے چمک دیکھی تھی وہ چمک اب نہیں رہی، وہ اس میں منتقل ہو گئی ہے، پھر میں کہے کو شادی کروں آپ کے ساتھ۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اپنے باپ سے ماں کے رحم میں منتقل ہوئے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کے شاعر ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اتنا مقام ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ بٹھاتے اور خود نیچے بیٹھتے اور کہتے حسان مشرکوں کا جواب دے، انہوں نے دین اسلام اور میری ذات پہ حملہ کیا ہے، جواب دے۔ تو حسان جب ممبر پہ بیٹھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیتے اور کہتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے اس فوجی کی، میرے اس جرنیل کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما مضامین کے ساتھ۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 7 سال پہلے تھے، 7 سال بڑے تھے۔ یہ کہتے ہیں میں مدینہ گیا ہوا تھا، آپ کا پردادا ہاشم بھی مدینہ گیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، آپ کا دادا مدینہ سے آیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بھی مدینہ گئے تھے، پھر دوبارہ مدینہ جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے، پھر اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت حسان کہتے ہیں میں 7 سال کا تھا، میں مدینہ میں تھا، ایک کافروں کا بہت بڑا کاہن وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہا یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس، لوگو وہ نبی آخر الزمان پیدا ہو چکا ہے، وہ ستارہ اپنے مدارج میں پہنچ چکا ہے، ستارہ اپنے مدارج میں پہنچ چکا ہے، باپ کی صلب سے ماں کے شکم میں پہنچ چکا ہے، ولد نبی ہذہ الامہ، اس امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے۔ اس نے تو ستارے کو دیکھا نا، وہ ستارہ مدارج میں پہنچ چکا ہے، اس نے کہا وہ نبی اپنے مدار میں آ چکا ہے، اس کا نام، جس کا نام احمد ہے، وہ دنیا میں وہ اپنے مدارج میں پہنچ چکا ہے۔ یہ ادھر یہ ہوا، ادھر اماں آمنہ کے شکم میں جب آئے نا تو اماں آمنہ کہتی ہے مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا، وگرنہ عورتیں چیختی ہیں چلاتی ہیں، آخر وہ عورتوں میں رہتی ہے۔ عورتیں جب پریگننٹ ہو جاتی ہیں، حاملہ ہو جاتی ہیں تو اس وقت مختلف احوال آتی ہیں۔ اماں آمنہ کہتی ہے مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، یہ جتنا عرصہ میرے پیٹ کے اندر رہے بالکل خفیف رہے، کوئی حرکت بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں۔ اور پھر جب میں جاتی پاؤں رکھتی پتھروں پہ تو وہ فوم کی طرح نرم ہو جاتے، میں جاتی کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے تو ڈول ڈالنا پڑتا ہے، پانی گہرا نیچے ہوتا ہے، میں ڈول ڈھونڈنے کے لیے ڈالنے کے لیے سوچتی تو کیا دیکھتی، پانی کنارے نال آ جاتا، پانی کنارے۔ اب جب میں آتی جاتی تو مجھے آواز آتی ابشری، مبارک ہو، آپ کے بطن میں نبی آخر الزمان ہے جس کا نام احمد ہے۔ آپ اماں آمنہ کہتی ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ کیا دیکھا، میرا بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے کی وجہ سے اتنی روشنی پھوٹی، اتنی روشنی پھوٹی کہ پوری دنیا روشن ہو گئی، پوری دنیا روشن ہو گئی، اور آواز دینے والے نے آواز دی کہ یہ تیرا وہ بیٹا ہے جس کا دین پوری دنیا میں پھیلے گا، پوری دنیا میں پہنچے گا۔ اماں آمنہ کہتی ہے دین تو چل رہے تھے، ابراہیم، دین ابراہیمی کے دعوے دار مکے والے بھی تھے، مدینے والے بھی تھے، وہ تو دعویٰ کر رہے تھے، یہودی بھی دین ابراہیمی، عیسائی بھی دین ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ اپنی نسبتیں جوڑتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو دین کا تذکرہ، لیکن یہ خاتم النبیین اور نبی آخر الزمان احمد، اس کی سمجھ آمنہ کو نہ آئی۔ تو یہ تو ہو گیا خواب کا تذکرہ، یہ اپنی جگہ پہ۔ سردار عبد المطلب نے کہا بیٹا کھجورے چاہیے، کھجورے لے کے آؤ، اور کھجوریں والی زمین کون سی ہے؟ اللہ آپ سب کو لے جائے، زور سے بتاؤ، اہل و عیال سمیت لے جائے۔ کون سی سرزمین ہے؟ مدینہ۔ تو عبداللہ مدینہ گئے، وہاں بیمار ہو گئے، سسرال تو تھے ہی، ابھی بیمار تھے، انہوں نے پیغام بھیجا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا، جو حارث آب دمدم کنویں کے کھودنے میں ساتھ تھے، ان کو بھیجا تو ان کے پہنچنے تک ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ واپس آئے اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے ان 2 باتوں پہ اتفاق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد
آپ کی ولادت سے پہلے وفات پائی ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25، 28 یا 30 سال تھی۔ اس سے اوپر نیچے لکھی ہے، لیکن اکثر مفسرین، جمہور مورخین کی یہی رائے ہے کہ 25، 28 یا 30 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ آمنہ اب بیوہ ہو چکی، تو سردار عبد المطلب کہیں آتے تو اماں آمنہ کے بھی چہرے سے چمک نظر آتی تھی، جو پہلے عبداللہ کے اندر تھی نا۔ تو ایک دفعہ سردار نے کہا، بیٹا بیوہ میک اپ نہیں کیا کرتی تھی، بیوہ میک اپ نہیں کرتی اور خوشبوئیں بھی نہیں لگاتی، آپ کی خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے اور آپ کا میک اپ بھی محسوس ہوتا ہے۔ نے کہا بابا جب سے عبداللہ گئے مجھے کیا پڑی میک اپ سے، مجھے کیا پڑی خوشبو سے، میں خود حیران ہوں کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ تو سردار نے کہا، بیٹا میں بھی محسوس کر رہا تھا، میں بھی ملکوں کا سفر کیا ہے، میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو آپ کے گھر سے آتی ہے، ایسی خوشبو میں نے نہیں سونگھی۔ تو وہ خوشبو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی۔ پھر زندگی باقی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی، وہ لیڈی ڈاکٹر کون تھی اور وہ تاریخ کون سی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا کائنات میں اور کیا انقلاب آئے، زندگی باقی تو بات باقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو پوری دنیا میں اور دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچائے۔ آمین۔